بہت اہم موضوع پر صبح کی موجودہ حالات پہ جو ہے روشنی ڈالیں گے، اور میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار بلوچستان کے میر بہرام بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سنو بلوچستان FM 96 کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان میر بہرام بلوچ صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں ان کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں سنو بلوچستان کے اسٹوڈیو میں۔ چلیں، صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ چلیں، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ میر بہرام بلوچ صاحب، یہ بلوچستان کو ہوا کیا؟ اگر ہم گزشتہ مہینے پہ نظر ڈالیں تو کچھ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ بدامنی کی فضا جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر اگر ہم آج بات کریں کہ اس میں بحیثیت سول سوسائٹی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اس صوبے کا ہم ساتھ دیں، اور صوبے میں یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو اور خوشحالی کا سفر جو ہے، ترقی کا سفر جو ہے، جو کہ صوبائی حکومت کی جانب سے شروع کیا جا چکا ہے، یہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ، اور دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کے سیکٹر کو کس طرح متحرک کرنا ہوگا اس صوبے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ وطن یار خلجی صاحب آپ کا اور سنو FM 96 بلوچستان کا۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں میں پہلے آپ کا پہلے سوال کا حصہ دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ہوا کیا ہے۔ کل اگر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا تھا، امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے اس کو اسرائیل سبوتاژ کر رہا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے نا۔ پھر ہم اس کو اپنے پاکستان میں لاتے ہیں۔ وہ معاہدہ کرنے والا کون تھا؟ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان ہے۔ تو پاکستان کا جو ہے یہ پیس پروسیس، اور میں پہلے بھی شو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آج سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویتنام کرایا ہے، چائنا، امریکہ کی جب ناراضگی تھی اس وقت پاکستان نے اپنا رول ادا کیا، گلف کنٹریز میں آج بھی پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہندوستان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح ہے نا۔ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلمان، بینگ اے بلوچ، میں پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہا ہوں اپنے سننے اور دیکھنے والے دونوں کو کہ جہاں انڈیا کی بات آتی ہے تو وہاں ہم بینگ اے پاکستانی سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کو یہ جو تھا سفارتی سطح پر جو کامیابی، بڑی شاندار کامیابی تھی۔ جی بالکل، پوری دنیا متعارف تھی اس کی۔ بالکل پوری دنیا متعارف تھی، اور پوری دنیا کو یہ لگ رہی تھی کہ شاید یہ مسئلہ حل جو ہے نا طول پکڑے گا۔ ابھی بھی میں کہوں، میں نے آپ پچھلے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ یہ جو ہم سوچ رہے کہ یہ جلد بازی والی نہیں، اور طول بھی ابھی تک نہیں پکڑا ہے۔ یہ فروری کے آخری ہفتوں اور مارچ کے شروع میں جا کر یہ جنگ شروع ہوا تھا، اور آج جولائی ہے۔ آپ ہسٹری میں جا کر پڑھے، 2 سال تک جو ہے نا یہ وارز چلتے رہے، ٹاکس پیس ہوتے رہے۔ اس کو تقریباً میرے خیال میں کوئی 5 مہینے تقریباً آپ اس کو یہی اسی طرح کہتے ہیں۔ تو انڈیا لگاتار جو ہے نا یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں، اور وہ بھی اپنے ہندوستان کے جو کارندے ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے تھرو۔ پھر جو کل ہمارے دفاعی منسٹر صاحب خواجہ آصف صاحب بھی، منسٹر دفاع کے جو ہے نا وزیر ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے جو ہے نا نائب وزیر اعظم خارجہ کے اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے بھی UN لاسٹ ہفتے وزٹ کیا، انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ جی انڈیا اور افغانستان وایا افغانستان کے تھرو پاکستان اور بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے نا، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان، پورا پاکستان میں جتنا بڑا بارڈر جو ہے نا بلوچستان کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہے افغانستان اور ایران کے صورت میں، پھر فینسنگ ہو رہا ہے، پھر وہ فینسنگ نہیں ہونے دے رہے ہیں، پھر وہ پھر ایک لمبا ایک سٹوری ہے جو بیفور پارٹیشن گوڈ لائن سمٹ سے جو ہے نا کنٹرول لائن سے، بارڈر لائن سے، اور بابی دوستی پر آ کر ختم ہوتا ہے ہسٹری کے اندر، وہ اس کو نہ ماننا۔ تو یہ اسی کی کڑیاں ہیں، اور جو ایک بلوچ پشتون کا جو ایک بھائی چارگی
میں اس کو بھائی چارگی کہوں گا، ٹھیک جی ہے، بالکل. جو صدیوں سے، جب یہ شاید دنیا میں بارڈر سسٹم چیزیں نہیں تھی، یہ چلتا آ رہے تھے. یہ اس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، اس میں ہمسائے گیری بھی ہیں. صحیح ہے، اگر میرے آپ کے دوست ہوں گے تو میرے زیادہ پشتون بولنے والے ہوں گے، آپ کے زیادہ بلوچ بولنے والے. جی بالکل اسی طرح. جی ہاں ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ جو ہے نا چلتا آ رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے نا وہ چاہتے کہ کسی طریقے سے ہم، اگر آپ کو یاد ہو 90s میں جو ہے نا ایک دفعہ کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا بلوچ پشتون کو کرنے کیا بولتے ڈیوائڈ تقسیم کرنے کے لیے، اور جس کو فوری طور پر ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل. اور وہ ابھی بھی وہی چیزیں لگ رہی ہے. خاص طور پر آپ دیکھ لیں جو یہ واقعہ ہوا تھا، ہنّا والا واقعہ ہوا، پھر زیارت والا واقعہ ہوا. اور زیارت والا واقعے میں ایک چیز کو کلیئر کروں کہ جی جو 30 سے 35 سپاہی جو تھے پولیس کے، جی پولیس کے جو لیوی زم ہوتے تھے وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ سیکورٹی ادارے والے ہیں. وہ بالکل کسی کے بھائی ہے، کسی کے والد ہے، کسی کے میاں ہے، لیکن سب اس کے بعد وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسٹیٹ نے فوری طور پر اس پر جو ہے نا رد عمل دکھا کر اس نے مختلف حصوں میں آپریشن جاری ہے، اور جو آج کے دن تک جاری ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی سول سوسائٹی، علماء اور باقی چیزیں جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ پتا ہے کہ جی سول سوسائٹی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. دنیا میں کدھر بھی آپ جائیں ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور سول سوسائٹی ہر ایک ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھے کہ چند افراد ہوتے ہیں، چند ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا، چاہے وہ حوالکاری کے حوالے سے صحافت ہو، وکلا ہوں، ٹیچر ہوں، جو ہے نا لائر ہوں، یہ سب کا رول ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس دوران جو کوئٹہ شہر یا بلوچستان میں چند عناصر نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے، اس آگ کو بجھانے میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی بڑے لیول پر نہیں کر سکتے، میں اپنے طور پر کوئی ایک پوسٹ شیئر کر کے بتا دوں، ہم جائیں جو ہے نا جس طرح گورنمنٹ اور ان کے شہداء کے درمیان جو ہے نا مذاکرات چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں دن میں 3 راؤنڈ 4 راؤنڈ چل رہے ہیں. یہ راؤنڈ کا مطلب یہی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جس سے پہلے خدا نہ خواستہ، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ اس سے بڑا واقعہ ہو جائے تو جو ہے ہم اس کو پہلے سے وہ کر لیں. اور جو ہے نا ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ دھرنا بھی ختم ہوگا، اور باقی میں اگر غلط نہیں 4 سے 5 6 ڈیڈ باڈیز ہے شہداء کے، ان کو تکفین کے لیے ان کے علاقے لے جائیں گے. اور بعد میں جو ہے نا ان کا جو شہداء کے مطابق ان کو جو گورنمنٹ نے اسٹیٹس دیا ہے، اور وہ ڈکلیئر ہے ہمارے آئین کے اندر، اس میں کچھ کاغذی کارو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ہنّا والوں کو دیے گئے، یہ سارے چیزوں کو دیے گئے. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزوں پر جو ہے نا گورنمنٹ کے آپ احتجاج کریں. احتجاج دنیا میں کدری کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھ رہے اسرائیل نے جب حملہ کیا فلسطین پر اور آخر میں ایران پر، تو ان کے اپنے لوگ اس کے خلاف آخر میں نکلے. ہاں بالکل، اپنے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح امریکہ میں آپ نے دیکھے، اور اس طرح ایران میں نکلے ان کا ساتھ ثابت کرنے کے لیے. لیکن آئین کے اندر رہ کر، آئین نے آپ کو جو دیا ہوا ہے، حق دیا ہوا ہے، اسی کے مطابق کرے، اور کبھی اس طرح کا احتجاج نہیں کرے جس طرح کہ آپ کے دوسرے شہری متاثر ہوں. جی بالکل، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی، آپ نے پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کی. اب آتے ہیں میر بیرام بلوچ صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ گوادر سے لے کر ژوب تک یہاں پہ مختلف قبائل رہتے ہیں، اور یہاں پہ قبائلی زوما جو ہے، قبائلی مشران جو ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے اپنے اپنے علاقے پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہم ذکر کریں گے. تو یہ قبائلی زوما جو ہے، یہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یا دہشت گردوں کو کارروائیوں سے روکنے کے لیے، امن کے لیے اپنا وہ بھرپور جو کردار ہے ان کا جو ہونا چاہیے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کردار ادا ہو رہا ہے. جی دیکھیں، ایک قبائلی سسٹم جو نا ایک بہت خوبصورت سسٹم ہے.
اس کو اگر ہم سمجھیں اور اس کو ہم اسٹڈی کریں. ہمارے کچھ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پرانا سسٹم ہے, فضول سسٹم ہے, لیکن آپ دیکھ لیں جو ہے نا بیفور پارٹیشن یا آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جب بلوچستان کا علاق ہوا تھا, آپ نے گوادر سے ژوب کا ذکر کیا نا, تو گوادر سے لے کر ژوب تک قبائلیوں کا جرگہ ہوا. ان کے بعد ہم نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا, جس کو شاہی جرگہ بالکل شاہی جرگہ ہوتا ہے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ معاہدہ کیا تھا مکران اسٹیٹ نے, کلات اسٹیٹ نے, خاران اسٹیٹ نے, بیلا اسٹیٹ نے, یہ 2 حصوں میں ہوا تھا. یہ جو کوئٹہ کا میونسپل کارپوریشن ہے یہاں پہ تاریخی جرگہ ہوا تھا. اور ایک وقت تک آپ کو یاد ہے وہ جس پتھر کے نیچے یا ساتھ بیٹھے تھے وہ پتھر بھی ادھر پڑا تھا, وہ پتھر ابھی بھی موجود ہے. جی وہ کچھ ہوتے ہیں نا تاریخی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایک پتھر نہیں ہے, وہ ایک علامت ہے کہ بھئی ہم نے جو اس کے ساتھ بیٹھ کر, تو آپ نے بالکل جی ان کا بڑا رول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے پولیٹیشینس کا. پولیٹیشین اصل رول جو ہے نا پولیٹیشینس کا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں اس دھرنے میں جو ہے نا کون آ رہے ہیں جا رہے ہیں دونوں طرف سے. اس میں قبائلی مشرز بھی ہیں, اس میں امیر بھی ہیں, نواب بھی ہیں, صحیح ہے نا, اور اس میں سیاسی بندے بھی ہیں دونوں طرف سے. وہ منتخب ہے, وہ وزیر ہیں, وہ ایم پی ایز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کا جو تیسرا یا چوتھا جنریشن یا ہمارے پاس جو جنریشن ہے وہ جو ہے نا تھوڑا زیادہ ان سے مایوس ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے, ان کے جو حساب کتاب ہے, ان سے وہ مایوس ہے. اسی لیے پہلی دفعہ ہے کہ وہ دونوں جو منتخب نمائندے ہیں اور جو قبائلی ہیں, وہ جو ان کا ایک 50 سے 70 سال کا رول تھا وہ تھوڑا مقدم جو کہتے ہیں تھوڑا کمزور ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس پر جو ہے نا دونوں کو خود ہے تو ہے کہ یہ قبائلی اور منتخب نمائندے صوبائی اسمبلی کے میں بات کروں بلوچستان کے, ٹھیک ہے نا, ان کو سوچنا صحیح کہ بھئی ہم سے یہ کیوں نالا ہے, ہم سے کیوں ناراض ہے. وہ ایک لمبا بحث ہوگا, لیکن ان کو چاہیے کہ اس چیزوں کو کر کے ان پر جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا کام ہونا چاہیے. اور ان کو جو ہے نا آپ اپنے ایک زمانے میں جو ہے نا بلوچستان میں بہت قداور شخصیات گزرے سیاسی حوالے سے, قبائلی حوالے سے, ان کے آپ ان کو کبھی اسٹڈی کریں آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں وہی قبائلی, وہی سردار کے جو سیکنڈ نسل آیا وہ شاید اپنے آپ کو اپنے علاقے, اپنے جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کاری میں وہ کمزور پڑ گئے. لیکن سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. آپ کو کوئی چیز مشکوک لگ رہا ہے, کوئی کام ہے, باقی حساب کتاب ہے, ان کے مطابق آپ کو ان چیزوں کو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا چاہیے. صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ, آپ حکومت کا کام نہیں. تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے. بالکل آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ تعاون کریں گے. حکومت نے مختلف ہیلپ لائن نمبر پرنٹ دیواروں پر ہر علاقے کا, خزدار ڈسٹرکٹ کا الگ, مکران کا الگ, ہر جگہ دیے کہ آپ کو کوئی چیز مشکوک لگے آپ ہمیں بتا دیں, ہم وہاں آ کر کارروائی کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید وہ ایک خوف ہے, شاید وہ اس چیز میں کہ ہمارا کچھ وقت قانون سسٹم ایسا رہا ہے کہ آپ بتائیں گے سب سے پہلے, پھر آپ سے پوچھا جائے گا. یہ کچھ کمزوری ہے جس میں بہتری لایا جائے. اور جو ہے نا ابھی آپ دل کے گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے عوام سے, وہ اپنا ڈیمانڈ وہ چیزیں عوام سے لے کر وہ آگے جا کر صوبے کے ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بلوچستان, سیکورٹی ایجنسیز وہ بتاتے ہیں, ان پر دیکھتے ہیں کہ جو جائز ہے, یہ جو ان کے دائرہ اختیار میں ہیں, جو قانون کے تحت آئین کے تحت, اس پر وہ کہتے ہیں جی یہ پوائنٹ شروع میں اگر میں غلط نہیں 10 یا 12 پر تھے, پھر 7 پر آگے, کل رات تک 5 سے 6 کے درمیان ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج رات تک یہ سب چیزیں مسئلہ حل ہو جائے. جی تو بہت بہت شکریہ پیارے دوستوں. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب.